تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ ابتدا میں جب آپ کی ولادت ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے، والدہ محترمہ نے ایک غیبی آواز سنی، جس آواز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ آپ کی گود میں ایک بچہ آیا ہے، اس کا نام عبداللہ رکھ، اس کا نام عبد الرحمن رکھ، لقب اس کا صدیق ہوگا اور لقب اس کا عتیق ہوگا۔ یہ ابتدا ہی میں یہ آواز آپ کی والدہ کو سنائی دی۔ عتیق کا معنی ہے آزاد ہونا، اور آپ کو اس لیے یہ لقب ملا ہے کہ یہ بچہ عتیق ہے کہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے یہ آزاد اور بری ہے۔ اور ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ ابو بکر کنیت ہے، اور بیٹے کی طرف نسبت کر کے یا کسی کی بیٹی کی طرف نسبت کر کے جو نام پڑ جاتا ہے تو وہ کنیت کہلاتا ہے۔ کسی کے بچے کا نام زید ہے تو ابو زید کہا جاتا ہے، عمر ہے تو ابو عمر کہا جاتا ہے، عثمان ہے تو ابو عثمان کہا جاتا ہے، یا بیٹی کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بکر کے نام سے کوئی بیٹا نہیں تھا، بکر کے نام سے کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بکر نام سے آپ کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، تو پھر ابو بکر کے نام سے آپ مشہور کیسے ہو گئے؟ ابو بکر کے نام سے، اس کنیت سے آپ کی پوری دنیا میں شہرت ہو گئی۔ اس زمانے سے لے کر آج تک ابو بکر آپ مشہور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یاد رکھیے یہ ابو بکر میں ابن کا لفظ باپ کے لیے آتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ باپ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ عربی لغت اور گرامر میں کبھی یہ ابو کا لفظ صاحب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا اردو میں یوں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ابو بکر کا معنی ہو گیا بکر والا۔ اب اس بکر پہ میں بات کرنے والا ہوں۔ یا کسی کو کہا جاتا ہے یہ ابو الکلام ہے، کلام والا۔ ابو حنیفہ ہے، حنیفہ والا۔ تو کبھی کبھار کسی اور نسبت کی بنا پر ایک شخص کو شہرت مل جاتی ہے تو اسی کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ ابو فلان ہے، ابو فلان ہے، حالانکہ بیٹا کوئی نہیں ہوتا، اس نام سے بیٹی کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ الگ پہچان بن جاتی ہے۔ ایک شخص گفتگو کرنے میں مہارت رکھتا ہے، قادر الکلام، خطیب ہے، تو کہا جاتا ہے یہ ابو الکلام ہے، کلام والا، یہ کلام والا ہے۔ ایک شخص نیکیوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے یہ ابو الحسنات، نیکیوں والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی نے ایک تو یہ کہا کہ جی حنیفہ کے نام سے بیٹی تھی، ابو حنیفہ کہا گیا، لیکن زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ یہ حنیفہ یہ عبرانی یا سریانی زبان میں قلم اور دوات کے لیے بولا جاتا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ قلم آپ کے پاس ہے، دوات آپ کے پاس ہے، اور آپ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے مسائل کا استنباط کر کے قلم سے لکھ رہے ہیں۔ اس بنا پہ کہا جاتا ہے یہ ابو حنیفہ ہے، یعنی معنی یہ ہوا کہ یہ قلم اور دوات والا ہے۔ میں یہ ابو بکر
کا معنی اور مطلب سمجھانے کے لیے یہ تمہید بات رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، لیکن مشہور ابو حنیفہ ہے۔ تو ابو حنیفہ سے مشہور اس لیے ہوا کہ قلم آپ کے پاس ہے، دوات آپ کے پاس ہے، اور آپ لکھ رہے ہیں، مسائل لکھ رہے ہیں، اس بنا پہ مشہور ہو گیا یہ ابو حنیفہ ہے، قلم اور دوات والا ہے۔ شیر خدا حیدر کرار، داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے پوچھا کہاں ہے؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتا دیا کہ وہ گھر سے ذرا ناراض ہو کے نکلے ہیں، ابھی گھر پہ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں فرش میں کوئی بستر نہیں، ایسے ہی فرش میں مٹی میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یا ابا تراب، مٹی لگی تھی آپ کے جسم مبارک پر، فرمایا او مٹی والے کھڑے ہو جا، مٹی والے کھڑے ہو جا۔ ابو تراب آیا ہے، لیکن تراب کسی بچے کا نام نہیں ہے، یہ کسی بچی کا نام نہیں ہے، فرمایا مٹی والے کھڑے ہو جا۔ اسی نام سے مشہور ہو گیا، کنیت سے، اسی کنیت سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ نے فرمایا یا ابا ہرہ ماذا تفعل بالہرہ، بلی والے ابو ہریرہ یہ بلی سے کیا کھیل رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد سے ابو ہریرہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ ہر جگہ یہ لفظ باپ کے معنی میں نہیں ہوتا، یہ صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ابو بکر کہا ہے تو بکر کے نام سے آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی بیٹی نہیں تھی اس نام کے ساتھ، لیکن ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے تو توجہ فرمائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ با کاف را بکر، یہ با کاف را یہ مادہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آغاز کرنا، ابتدا کرنا، پہل کرنا۔ ہر چیز کی ابتدا کے لیے یہ با کاف را مادہ استعمال ہوتا ہے۔ صبح کا پہلا وقت ہوتا ہے کہتے ہیں بکرا، درخت میں نیا نیا پھل آتا ہے کہا جاتا ہے باکورا۔ ابو بکر کو بکر اس لیے کہا جاتا ہے ہر خیر، ہر نیکی، اچھائی، بھلائی کی ابتدا کرنے والا اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس بنا پہ کہا جاتا ہے یہ ابو بکر ہے بھلائیوں کی ابتدا کرنے والا، یہ بھلائیوں کی ابتدا کرنے والا ہے، یہ نیکیوں میں پہل کرنے والا ہے، یہ خیر کے کاموں میں پہل کرنے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہے اس امت میں ہر نیکی کے کام میں، ہر بھلائی کے کام میں آپ دیکھیں گے آپ کو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام نظر آئے گا، سب سے پہلے آپ کو ابو بکر صدیق کا نام نظر آئے گا۔ آپ ابتدا سے دیکھیں گے اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنا رسول بنایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ خواتین میں ماں خدیجہ کا نام آتا ہے، بچوں میں حضرت شیر خدا کا نام آتا ہے، لیکن بڑوں میں سمجھدار لوگوں میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان موجود ہے، آپ فرماتے کہ میں نے جب ابتدا میں لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے انکار کیا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، اور کسی نے کاہن کہا، کسی نے معجزات کا مطالبہ کیا،
اور کسی نے کیا کہا، ہر ایک نے انکار کیا، لیکن ایک شخص ہے جس نے مجھ سے معجزہ نہیں مانگا، جس سے مجھ سے کوئی نشانی نہیں مانگی، جس نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، جس نے میری بات کا انکار نہیں کیا، میں نے اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا اور اس نے اسی وقت میری نبوت کو تسلیم کر کے کلمہ پڑھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اس لیے ابو بکر کا معنی ہو گیا نیکیوں میں پہل کرنے والا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے، نیکی کے کاموں میں پہل کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ آپ دیکھتے جائیے تاریخ، آپ مطالعہ کریں، حقائق دیکھتے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں خیر اور نیکی کے تمام کاموں میں آپ کو کوئی پہلے نمبر پر نظر آئے گا، ابو بکر صدیق نظر آئے گا، اس لیے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور صرف یہاں تک بس نہیں، اسلام کی خاطر اللہ کے نبی پر کلمہ پڑھنے کی بنا پر مار کھانے میں بھی پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہے۔ یہ عظمتیں اور یہ رفعتیں اور یہ شان ملی ہے تو آزمائشیں بھی صدیق اکبر پر آئی ہیں۔ ایسے دور میں انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا جس دور میں کلمہ پڑھ لینا آزمائشوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا، جس دور میں کلمہ پڑھ لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، جس دور میں کلمہ پڑھ لینا تکالیف اور پریشانیوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور مشرکین نے پکڑ کر مارا آپ کو، اور اتنا مارا کہ آپ لہو لہاں ہو کر بے ہوش ہو کر مسجد میں گر پڑا ہے، مشرکین نے مارا کہ کلمہ کیوں پڑھا، مسلمان کیوں ہو گیا؟ اور اللہ کے رسول کا اتنا بڑا عاشق، آپ کو لوگوں نے اٹھایا، اپنے آپ کے گھر میں منتقل کر دیا، سب پریشان ہیں، یہ بے ہوش ہے، زخمی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، ہوش میں آ گیا، تو آپ کی زبان پر اگر کسی کا نام آیا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کسی کو تکلیف ہو جائے تو زبان پہ لفظ آتا ہے، کوئی اپنی والدہ کا نام لیتا ہے، کوئی والد صاحب کا نام لیتا ہے، ابو امی پکارنے لگ جاتا ہے۔ آپ ہوش میں آئے، لوگوں نے پوچھا آپ کی خیریت دریافت کی، تو آپ نے جواب میں فرمایا مجھے یہ بتاؤ میرا آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کس حال میں ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ الحمدللہ عافیت کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میرے لیے ساری مصیبتیں آسان ہیں، یہ میں سب سہ لوں گا، یہ ساری آزمائشیں میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ مار پڑی ہے تو بھی آپ کو پڑی ہے سب سے پہلے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا کون ہے بھائی؟ بولیے گا سارے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدیق بھی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر موقع پر نبی کی تصدیق کرنے والے بھی آپ ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سچائی کا پیغام لے کر آئے اور سچائی کے پیغام کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تصدیق کرنے والے آپ ہیں۔ ہر موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایمان بھی لائے، آپ کی تصدیق کرتے رہے۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں رسول خدا کے خلاف مشرکین کو پروپیگنڈا کرنے کا بڑا موقع ہاتھ آ گیا۔ ویسے پہلے سے کرتے رہے، اور ہر دور میں ہوتا ہے اہل باطل کا یہ طریقہ کہ وہ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں، قریب نہیں جانا، یہ آپس میں لڑاتا ہے، قریب جاؤ گے یہ بیچ میں برادری والوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ یہ نیا پیغام لے کر کے آیا ہے، ہم نے آج سنا، کسی اور مولوی نے یہ بات نہیں کی ہے، وہ فلاں فلاں تو بڑے پیاری باتیں کرنے والے ہیں، یہ نیا کام لے کر کے آیا، نیا مذہب لے کر کے آیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنا، قریب نہیں جانا۔ کبھی کہتے شاعر ہے یہ کاہن ہے، شاعر ہے، یہ ساحر جادوگر ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہر دور میں ہوتا رہا، سابقہ انبیاء علیہ السلام کو بھی کہا جاتا رہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین نے یہ باتیں کی۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، انہوں نے کہا کہ اب یہ پروپیگنڈا کرنے کا بڑا موقع ہاتھ آ گیا جب معراج کے سفر سے آپ واپس آئے، جس میں ایک رات کے مختصر ترین لمحے میں اللہ کے رسول مسجد حرام سے مسجد اقصی اور انبیاء کی امامت، آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کے مناظر اللہ نے آپ کو دکھایا، خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف، یہ سارا کچھ ہو کے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے جبریل سے فرمایا کہ لوگ پہلے سے مخالف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اب میں معراج کا ذکر کروں گا تو اور بھی مخالفت کریں گے کہ رات کے مختصر لمحے میں یہ سارا کام کیسے ہو گیا۔ جبریل نے فرمایا بے فکر رہے، قوم مخالفت کرے، آپ کا یار موجود ہے، آپ کی تصدیق کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، واپس تشریف لائے۔ ابو جہل بڑا خوش ہو گیا جب یہ سنا، اور سیدھا ابو بکر کے گھر پہنچ گیا، یہ سوچ کر کہ آج ابو بکر ساتھ چھوڑ دے گا۔ اسی کے دعویٰ ایسا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کون تسلیم کرے گا؟ لیکن سلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جب ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر ذرا یہ بتا، اگر کوئی یوں دعویٰ کرے کہ ایک رات کے ایک مختصر حصے میں اتنا بڑا سفر کر کے آیا ہے، کیا خیال ہے، سچا ہے جھوٹا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، فرمایا ابو جہل یہ بتا دعویٰ کرنے والا کون ہے، دعویٰ کس نے کیا؟ آگے سے ابو جہل کہتا ہے دعویٰ کرنے والا آپ کا یار محمد ہے۔ آپ نے فرمایا، صدیق نے جواب میں، اگر یہ دعویٰ کرنے والا میرے یار محمد ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں انہوں نے یہ سفر کیا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ آپ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیشہ سچ بولا اور ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا رہا، اور ہمیشہ سچائی کی انہوں نے تصدیق کی ہے، اللہ کے حبیب کی تصدیق کی، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اس لیے آپ کو ابو بکر اور صدیق کہا جاتا ہے۔